عاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ذکر علی عبادہ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ سلسلہ گفتگو جاری تھا فضائل امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذات اقدس کے متعلق کہ میرا مولا کائنات کا امیر کس عظمت اور کن فضائل کا ایک بہترین مصداق ہے بازبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی عظمتیں کس قدر بلند ہیں، وہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سلسلہ جاری و ساری تھا۔ مولا متقیان کے متعلق رسول اسلام نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، جن میں کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ آج سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو میرے مولا متقیان کو ایک اتنی عظیم فضیلت عطا کی گئی کہ جو سوائے سرکار مولا امیر المومنین کے کسی اور انسان کو، کسی اور بشر کو حاصل نہ ہو سکی۔ یہ امتیاز امیر المومنین ہے، یہ فخر فقط میرے مولا کو حاصل ہے۔ روایت نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور یہ روایت کتاب مناقب علی بن ابی طالب میں بھی موجود ہے اور کشف الیقین کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے علی، اس بت کو دیکھ رہے ہو؟ علی مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، میرے دوش پہ، میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور اس بت کو گرا دو، اس بت کو اتار دو۔ تو تقاضۂ ادب کے تحت میرے مولا علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرے دوشوں پہ سوار ہو جائیں۔ یہ مولا شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تقاضۂ ادب برقرار رہے، لیکن سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کو کچھ اور ہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا علی، اگر قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی جماعت، قوم میرے بدن کا کوئی ٹکڑا تلاش کرے اور تلاش کرنے کے بعد اسے بھی اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ نہ اٹھا سکے گی۔ اس کے بعد فرمایا، یا علی، آئیے اور سوار ہو جائیے۔ اب روایت کہتی ہے کہ میرے مولا متقیان دوش رسالت کے اوپر کندھائے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بلند کیا۔ بلکہ میں اس طرح سے کیوں نہ کہوں کہ محمد الرسول اللہ کی پشت پہ علی ولی اللہ بلند ہوا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ روایت کہتی ہے کہ آپ کی علامات بلوغت بغل سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی، کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا متقیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے توسل سے میں آج اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر میں آسمان کو چھونا چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ اس کے بعد میرے مولا متقیان نے ان بتوں کو گرایا، اور جیسے وہ زمین پہ گرے، رسول اسلام مولا متقیان کے قدموں کے نیچے سے ہٹ جاتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام زمین پہ گرتے ہیں۔ جیسے مولا علی علیہ السلام زمین پہ گرے، مسکرانے لگ گئے۔ جب مسکرانے کی وجہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھی کہ علی مسکرا کیوں رہے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کعبہ کی بلندی سے زمین پہ آیا ہوں اور کوئی تکلیف بھی نہیں، تو ختم النبیین
سید المرسلین سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی آپ کو تکلیف ہو بھی کیسے سکتی تھی، آپ کو اٹھانے والا سید المرسلین ہے اور آپ کو نیچے اتارنے والا سید الملائکہ جبریل ہے۔ تو اندازہ کیجئے میرے مولا متقیان کی بلندی اور عظمت کا کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے مولا متقیان نے کفار کے بڑے بڑے وہ بت نما جن کو وہ خدا سمجھتے تھے، خدا بنایا ہوا تھا، دست مبارک علی ابن ابی طالب سے وہ قدموں میں رون دیے گئے۔ یہ معیار عظمت علی ابن ابی طالب تھا، یہ شرف تمام اصحابہ میں میرے مولا علی کو حاصل ہوا جو دوش نبوت کے اوپر سوار ہوئے اور بلندیوں کو چھو لیا۔ امیدوار خدا کہ پروردگار اس محبت ولایت اہل بیت کے صدقے ہم سب کے حال پہ اپنا خاص لطف اور کرم فرمائے اور اہل بیت کے فضائل اور عظمتوں کے صدقے ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، بالخصوص پروردگار والد بزرگوار کے درجات بلند فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔